یہ کیوں بیٹھے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ کیا ان کو مصطفیٰ نہیں چاہیے؟ بس ہر جگہ نام میرے آگے پیچھے ہوتا ہے، کمرے میں ادھر ادھر جدھر تو کو سامنے لگے ہوئے نام، بس انہی ناموں کو دیکھ کے جیتا ہوں۔ میرا ایمان میری جان حضرت محمد مصطفیٰ، اور آپ کی ایمان جان حضرت محمد دل نہیں لگے گا، کہیں بھی وظیفے پڑھو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اس ہر وقت کے ساتھ بات ہوتی ہے، وقت کے ساتھ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے وقت میں کہا تھا، قدمی ھذا علی رقاب کل اولیاء اللہ۔ ان کے وقت میں تھا وہ، اس وقت میں نہیں ہے، اس وقت میں یہ چیز نہیں ہے ان کی، اس وقت میں تھا۔ جوش رحمت میں تھے، خدا نے وہ قبول کر لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدمی ھذا علی رقاب، مشہور واقعہ ہے، وہ اس دور میں تھا۔ اس دور میں بھی ایک موجود ہے، اللہ اس دور میں بھی موجود ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے، کہنا نہیں چاہتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح نہیں کہتا۔ انہوں نے جوش رحمت میں کہا تھا، انہوں نے جوش رحمت میں کہا تھا، اور قبول تھی وہ بات ان کی رضی اللہ عنہ۔ اور اس وقت بھی کوئی موجود ہے کائنات میں، اس کو آقا جی نے کہا تم بھی کہہ دو قدمی علی رقاب کل اولیاء اللہ، یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے ہے، یہ ان سے بڑھ کے ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا، خدا نے قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ ارشد آقا جی نے اس کو کہہ دیا کہ تم اگر کہو تو کہہ دو تم کہ میرا تیرا قدم ہر اولیاء اللہ کے گردن، ہاں تو وہ موجود ہیں۔ یہ نعمت ان کو قریب نصیب ہوئی ہے کہ ان کا قدم اس وقت جتنے بھی کائنات میں ان کی گردنوں پر ہے۔ اس کو آپ ڈھونڈے، کون ہے؟ آپ کے پاس حساب دان موجود ہے، عامل موجود ہیں، ایسے پھر کون ہے اس کائنات میں جس کو نبی نے کہا ہے، سنا ہے ہم نے کہ تم کہو تو کہہ سکتے تمہارا قدم اس وقت میں ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ ہاں وہ موجود ہے اس کائنات میں۔ اللہ جس کو نواز دے، پھر آقا جی جس کو نواز دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے خود کہا ہے، تو جوش میں کہا ہے، خدا نے قبول کیا۔ لیکن اس کا معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے ہوا، جو ابھی موجود ہے، اور کون ہے خدا جانے۔ کیا آقا نے کہا تم بھی کہہ دو تمہارا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور اس کو کہا تم فطری اولیاء اللہ میں سے ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے ہم نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ ہاں بولے واقعہ ڈھونڈو، سچ ہے جھوٹ ہے، وہ موجود ہے، وہ کون ہے ڈھونڈو۔ جس نے ڈھونڈ لیا اس کو پہچان لیا، اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت ہے۔ اس کا معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا تھا، خدا نے قبول کیا۔ اس کو نبی کریم نے کہلوایا اور کہا ہم کہتے ہیں۔ تو جب چاہے خدا جس کو نواز دے، یہ نبی نواز دیں، خدا پر کوئی فرق تو نہیں ہے، پابندی تو نہیں ہے، پابندی ہے جس کو نواز دے، تم کو نواز دے۔ جس وقت کائنات میں موجود ہے اس کی تلاش کرو، وہ کون ہے کہ جس کا قدم اس وقت ہرا ہو گیا، اور اس کو کرانے والے حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے ہے۔ نبی کو نبی کریم طریقت کے تابع، طریقت ان کی تابع جو مرضی وہ کریں، کسے کروائیں، اور جس کو نوازیں۔ ہاں تو نبی کریم کا کرم اس پر کہ وہ موجود ہے، اور کہا تم کہہ سکتے اگر کہو کہ تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ڈھونڈو کون ہے تو اس سے چمٹ جاؤ، اور پھر اس کی جاسوسی کرو، پوچھو کہ تمہارے پاس حساب دان ہیں دوسرے ہیں کہ ایک طرف تو موجود ہے۔ جس کو چاہیں نواز دیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نبی کریم تابع طریقت کے نہیں ہے، طریقت سے باہر بھی ہے،
جو مرضی یہ کریں، ان کو کوئی روکنے والا ہے کہ کیوں ایسے کیا؟ جو مرضی ان کی، ان کو ماننا چاہیے۔ نبی کو اپنے تابع نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا ہوں، جو مرضی کریں۔ نبی کو تابع کرنے کی کوشش نہ کریں، نبی پہ پابندی نہ لگائیں، اور نبی کا کرم ہے جس کو جو مرضی کروانا ہے، ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو بات کھلی میں نے کہی ہے، وہ موجود ہے، اس سے جڑنے کی کوشش کرو، اس کا پتہ لگاؤ کدھر ہے وہ، کدھر ہے وہ، اس کو پتہ لگاؤ۔ ہمیں نہیں پتہ ملتان شریف میں ہے، یہ عرش کے پاس ہے یا نبی کے پاس ہے، اس کی روحانیت کہاں رہتی ہے خدا جانے۔ ہم اس کی قید نہیں لگاتے ملتان شریف کی، وہ عرش کے قریب ہے یا نبی کے پاس رہتا ہے روحانیت کے طور سے، اور نبی کریم اس کی اپنی آنکھ میں جگہ دی ہوئی۔ ایسی باتیں ہوئی ہیں، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس وقت کائنات میں وہ موجود ہے، اور یہ بات دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا، اس کی جرت نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے۔ اس کا قدم اس وقت ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آقا نے کہا کہو تو کہہ دو، وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجہول بتا دیتا ہے وہ ہے، اور نبی نے نوازا ہے اس کو، کہا تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر، اور نبی اس کو کہا تم فطری اولیاء میں سے ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے ہم نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ دین ہے خدا کی، جس کو دے دے۔ اتنا بڑا جھوٹ مارنا خود نبی پر، جہنم میں جگہ بنانی ہے۔ نبی کریم کرم نوازا، اور اس کا معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے کہ وہ خود بولے تھے قبول ہو گیا، یہ خود نہیں بولا، آقا جی نے اس کو کہا تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اس کا معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، اور نبی کسی ولی کے تابع نہیں ہو سکتا، تابع ہو سکتا ہے؟ نبی کسی کی تابع نہیں ہو سکتا۔ نبی طریقت سے بالا ہے، طریقتیں ان کی تابع ہیں، جس طریقت میں جس کو چاہے نواز دیں۔ ہاں تو یہ تو سب قبول کریں کہ نبی کو اولیاء کے تابع ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ماننے نہیں۔ مرضی نبی جی کی، اور پھر نبی کا اتنا بڑا کرم اس پر ہونا کہ تم کہنا چاہو تو کہہ دو کہ تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میں نے آپ کو مجہول بتا دیا، اس کی تلاش کریے کون سا ہے، کہاں چھپا ہوا ہے۔ موجود ہے، خدا کی قسم موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں اثر ہے، یہاں اثر نہیں ہے تو پھر بات آئی گئی۔ یہاں اثر ہے، لوگ باتوں پہ نہیں آتے، سب جگہ سنتے ہیں، لیکن جہاں اثر دیکھتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں، جب چمٹ جاتے ہیں ان کے معاملے سلجھنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ خود بن جاتا ہے۔ باتوں سے یہاں عقیدہ نہیں بنایا جاتا، جو بتایا جاتا عمل کرے، عقیدہ خود بنے گا۔ جو چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ بھی ہوا، ناممکن کام ہوئے دنیا کے آخرت کے، اس کا عقیدہ بن جاتا۔ باتیں تو سب جگہ ہیں، ایسی بات تم نے نہیں سنی ہوگی، نہ کوئی سنا سکے گا قیامت تک۔ آقا جی کہتے ہیں جو مجھے سوتے دیکھا، جاگتے دیکھا، اگر ان میں کسی کی رسائی ہے تو پوچھے آقا جی سے، جن کی رسائی ہوتی ہے آقا جی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اتنی رسائی والا اس وقت ان میں مجھے نہیں کوئی ہوگا تو ایسی باتیں نہ کرتے کہ لوگوں کو اولیاء کے پیچھے لگاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آقا کے پیچھے لگاتے ہیں، اولیاء کے پیچھے نہیں لگاتے، اولیاء کو منواتے ہیں، لگاتے آقا کے پیچھے اس وجہ سے ہیں جیسے اولیاء کو کرم کیا تو آپ پر بھی وہ کرم کر سکتے ہیں۔ آقا کی کوئی رحمت تنگ ہے، وہ آپ پر بھی کرم کر سکتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے حوالے اتنے دیتے ہیں، فلاں ایسا ہوا تو مانتے تھا ہوا، لیکن تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اولیاء اللہ کے حوالے دے کے کہے کہ کوئی ایسا مجھے ملے، فناف شیخ کرا لے، غیرت شیخ کرا لے، محبت سب کرا لے، لیکن ہم کو یہ تسلی دے ہم کو آقا سے ملا سکتا ہے، یہ کوئی نہیں بول سکے گا۔ لیکن اس وقت کائنات میں ایک ہے وہ بول سکے گا، وہ نہیں بول سکتے، جتنے بھی جا کے بولو ان کی ہمت نہیں ہے، ان کی ہمت نہیں ہے۔ اور جس کو آقا ہمت دے دیں وہ بول سکتا ہے، لیکن وہ حکمت سے اور ڈھنگ سے بولتا ہے، حکمت سے ڈھنگ سے بولتا ہے۔
اور یہ چیزیں ایسی ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتے ہیں. ادھر اس وقت کہاں؟ اس پہ کرم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بات کہی کہ قدم ہر ولی پر ہے، خدا نے قبول کیا، ان کو نوازا، حق ہے. لیکن خدا نے اس زمانے میں ایک اور پیدا کر دیا، اس کو نبی کریم نے چلایا خود. اس نے خود نہیں کہا، نبی کریم نے کہا تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کو اجازت دی چاہو تو کہہ دو، یہ بھی کہا نبی جی نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ کھلا کہے. اتنا بتا دیا تم کو وہ موجود ہے، اللہ ہی جانے کدھر موجود ہے، کون ہے. جس کو نبی کریم نے خود کہا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے معاملہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا، اس کو نبی نے کہا. اللہ تمہارے نام کی مالا جپ جپ کے میں پاپی پریم کا روپ بنا، میں پاپی پریم کا روپ بنا. دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، کدھر مدینہ. سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر تاجدار مدینہ. سلام آپ پر، درود آپ پر، سلام آپ پر، درود آپ پر. دھماکہ آ جاتا ہے جی. دھماکے کو روکنا چاہیے، اندر ہی رہے. آپ بھول گئے وہ مبارک جملہ، ممن تکن بے رسول اللہ نصرت ہوں. جس کی مدد رسول پاک کریں وہاں شیر بھاگ جاتا ہے. کیا سمجھے، خاک سمجھے، وہ کچھ سمجھو ہے، سمجھو. تمہیں قسم ہے خدا کی، سکون ہے بے سکونی ہے تو سمجھ جاؤ نا یار، سمجھنا یار. سبحان اللہ، جس کو چاہیں نواز دے، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے. مثلا کبھی میں نے ایسے نہیں کیا کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں، بس انہوں نے کروانی تھی، ہو گئی. تو غلام کیا کر سکتا ہے، انہوں نے کروانی تھی، کر دیا. یہ 2 دن سے میرے پاس پیغام تھا، 2 دن سے کہنا تو کہہ دو. آج میں نے کہہ دیا، آج میں نے کہہ دیا، اختیار دیا کہ کہنا تو کہہ دو. کس وقت ایسی کائنات میں موجودگی ہے کسی کی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے کرم ہے. انہوں نے جذبے میں کہا تھا، خدا نے قبول کیا اپنے وقت میں، اور اس وقت میں اس سے حضرت محمد مصطفیٰ نے کہلوایا، یہ اس سے بڑھ کر ہے. ہاں ابھی یہ باتیں پہنچیں گی ان کو کہ نبی ولیوں کے تباہ، طریقت کے تباہ ہو سکتے ہیں. آقا جی تباہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں تباہ. وہ جس وقت جو چاہیں جس کو نواز دیں. وہ چاہیں تو سارے ولیوں کو ایک طرف کر دیں، جس کو نوازنا چاہے نواز کے ایک طرف کر دیں. ہم نے نوازا، کوئی بول سکتا ہے ہم کو؟ تو بات تو ادھر کی ہے. سارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جو کوئی چیز ادھر ہوتی ہیں، حیران ہوتے ہیں. حیران ہوتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے یہاں یہی حال رہتا ہے. اور اس میں ایک شعر بھی آتا ہے جو یہاں کچھ اس کا مفہوم بتاتا ہے. ہر چہ خواندائم فراموش کردائم، جو بھی پڑھا تھا سب میں بھول گیا.
اللہ حدیث یار تکرار می کنم، پر جس سے محبت اسی کی بات چلتی رہتی ہے۔ اگر آ گئے وہ بنانے پر کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو میں تم کو یہاں بتاتا ہوں، تمہارا عقیدہ نبی پر جماتا ہوں، اور تمہارے ساتھ مل کے میں تم کو ان کے حوالے کرتا ہوں۔ باقی تمہاری یا رسول اللہ میں ان کو لے کے آیا ہوں، باقی آپ ان کی نیچے جانے، سب کچھ جانے، اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا کرے وہ آپ کو قبول کرنے انشاءاللہ۔ میری عظمت میری بے بسی بن گئی، میری عظمت میری عظمت میری بے بسی بن گئی، میری عظمت میری بے بسی بن گئی۔ اس میں بہت کچھ کہہ دیا میں نے۔ مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے کائنات میں ختم ہو چکا تھا، خدا کی قسم بے بسی میں تھا۔ خدا بے بسی میں تھا۔ ہر چیز کا وسیلہ ہوتا ہے، وہ وسیلہ بنے میں بچ گیا، ان کے وسیلے سے بچا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عظمت میری بے بسی بن گئی، جب نگاہ کرم ان کی ہو گئی، جب نگاہ کرم ان کی ہو گئی، میری بے بسی کا کیا بتاؤں، بڑا دردناک واقعہ ہے میرا یہ، خدا کی قسم سناؤ، برداشت نہیں کریں گے، لیکن برداشت کرنا پڑی مجھے، کہ مجھ پہ آن پڑی تھی، کیونکہ میں نے ایسے رستے میں قدم رکھا ہوا تھا، کہ جہاں ایک کی کھال ملتاں میں کھینچی گئی، ایک آرے سے چر کر ایسے طریقے سے میرا قدم تھا، ایک کی کھال ملتاں میں کھینچی گئی، شاہ صاحب تبریز رضی اللہ عنہ، ایک کی کھال ملتاں میں کھینچی گئی، ایک آرے سے چر کر فنا ہو گیا۔ ایسی جگہ بڑا بے بس تھا، خدا کرے سچے بن جائے، اور جو بیچ میں بہکے ہوئے کمزور ہیں، خدا ان کو ہمت اور طاقت دے۔